اچھا پہلے تو میں یہ اعتراف کر لوں گی، سلائڈز میرے نہیں ہیں بلکہ یہ میں نے گوگل سے ڈاؤن لوڈ کیا ہے۔ دنیا میں جابس کا مسئلہ ان کے لیے ہے جن کے پاس رائٹ کائنڈ آف نالج اور سرٹیفکیشنز نہیں ہیں، اور جو یہ ایچ آر والے ہوتے ہیں نا، یہ ان لوگوں کو نہیں ڈھونڈ رہے ہوتے جو ہر جاب پہ اپلائی کر دیتے ہیں، بلکہ وہ جاب کی ریکوائرمنٹ کے لحاظ سے اسپیسیفک پرسن کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ اس کے اندر یہ کوالیفیکیشن ہونی چاہیے، یہ ایکسپیرینس ہونا چاہیے، اور آج کل ایک نیا ٹرینڈ آ گیا ہے کہ یہ سرٹیفکیشنز اس نے کیے ہوئے ہوں، کیونکہ آئی ٹی کے اندر بہت ساری سرٹیفکیشنز ہو رہی ہیں، سپلائی چین میں بہت ساری سرٹیفکیشنز ہو رہی ہیں، پروجیکٹ مینجمنٹ میں سرٹیفکیشنز ہو رہی ہیں، انجینئرنگ کے بہت ساری لائنوں میں بہت ساری سرٹیفکیشنز ہو رہی ہیں، اور آپ چونکہ ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن کے لیے آپ کے جاب کرنے کی پاسبلٹی زیادہ ہے، کیونکہ آج کل تو لوگ انٹرنیٹ کے بیس کے اوپر پاکستان سے بیٹھ کر کسی بھی ملٹی نیشنل کمپنی کے لیے کام کر سکتے ہیں، یا لوگ ٹریول کر لیتے ہیں، کورونا سے پہلے کافی زیادہ ٹریولنگ ہو رہی تھی، اور یورپ میں اور امریکہ میں چونکہ گرے پاپولیشن زیادہ ہے، آسٹریلیا میں جیسے حزام کام کر رہے ہیں، اس لیے کام کر رہے ہیں کہ ان کی مین پاور کی ہیوج ریکوائرمنٹ ہے جو ان کی لوکل مین پاور پورے نہیں کر پا رہی ہے۔ تو ایکچولی دیئر از شارٹیج آف ہیومن ریسورس ان دا ورلڈ، بٹ رائٹ کائنڈ آف ہیومن ریسورس۔ تو اگر آپ اپنے اندر وہ چیزیں پیدا کرتے ہیں جس کے ہیومن ریسورس میں ڈیمانڈ ہے، تو یو ول گیٹ گڈ جاب اینڈ ان اے گڈ کمپنی۔ تو اس وجہ سے آج کل ایچ آر ایم بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس وجہ سے بھی امپورٹنٹ ہے کہ دنیا میں رائٹ اسکل کے لوگ نہیں مل رہے، اور یورپ میں امریکہ میں تو جنرل مسئلہ یہ ہے کہ ینگ ایج کے لوگ نہیں مل رہے، بہت سارے کام جو ہے ینگ ایج کے لوگ زیادہ اچھا کر سکتے ہیں، ان میں زیادہ انرجی ہوتی ہے، زیادہ ویگر ہوتا ہے، زیادہ ٹیلنٹ ہوتا ہے، زیادہ ان کے اندر ایمبیشن ہوتا ہے ٹو پروو دیم سیلف۔ تو یورپ امریکہ میں چونکہ برتھ ریٹ بہت کم ہے، تو اس وجہ سے ینگ لوگ ان کو نہیں مل رہے، تو وہ پوری دنیا سے ینگ لوگوں کو ریکروٹ کر رہے ہیں۔ یہ جو انہوں نے اپنی امیگریشن اوپن کی ہے، وہ کوئی انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ نہیں کی ہے، بلکہ ان کو اس کی ریکوائرمنٹ ہے۔ اور ایپل کے چیف ایگزیکٹو نے ایک انٹرویو کے دوران کہا، اس سے پوچھا گیا ہے بھائی آپ امریکہ میں مینوفیکچرنگ اسمبلنگ کیوں نہیں کرتے موبائل کی؟ تو انہوں نے کہا کہ جناب آپ کا کیا خیال ہے اگر میں کیلیفورنیا میں اس کے ٹیکنیشینز اور انجینئرس کے جاب کے ایڈ دوں گا تو کتنے لوگ آئیں گے؟ تو اس نے کہا کہ ہم ہارڈلی کچھ لوگ ملیں گے مجھے جو یہ ایبلٹی رکھتے ہوں، لیکن اگر چائنا میں ایڈ دوں تو میں ایسے لوگوں سے پورا اسٹیڈیم بھر سکتا ہوں۔ تو ان لوگوں میں جو ہے نا ایجوکیشن کا بھی ذرا ڈفرینٹ ٹرینڈ ہے ایک تو، اور دوسرے یہ کہ بوڑھے نہیں مر رہے۔ ایجوکیشن جو کا ٹرینڈ یہ ہے کہ وہ لوگ ایم بی اے کر رہے ہیں، اینتھروپولوجی پڑھ رہے ہیں، آرٹس پڑھ رہے ہیں، سوشل سائنسز پڑھ رہے ہیں، انجینئرنگ کم پڑھ رہے ہیں، انجینئرنگ پڑھ رہے ہیں پاکستانی، انڈین، چائنیز، ویتنامیز، تھائی، یہ لوگ انجینئرنگ پڑھ رہے ہیں۔ تو ان کو انجینئرس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اب دوبارہ سے امریکہ انشورنگ کر رہا ہے، یورپ انشورنگ کی کوشش کر رہا ہے، واپس مینوفیکچرنگ اپنے ملک میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں، بیکاز ایک تو یہ چائنا ان کے لیے بہت سیریس تھریٹ بن گیا ہے، دوسرا یہ کہ آف شورنگ کے اور دوسرے کاسٹ بہت زیادہ بھی ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے جو ہے ان کو بہت زیادہ انجینئرس کی اور ٹیکنیکل اسٹاف کی ضرورت پڑے گی، سپلائی چین کے لوگوں کی ضرورت پڑے گی۔ پھر یہ جو لوگ ریٹائر ہو رہے ہیں، یہ بوڑھے، ان کی عمریں بہت لمبی ہیں، ایوریج ایج 86 اور 88 ایئرز ہے، مردوں کی اور خواتین کی۔ خواتین کی ہر جگہ 2 سال زیادہ ہے، پاکستان میں یہ 66 اور 68 ہے۔ تو اس وجہ سے خواتین کی ایج ہر جگہ زیادہ ہے، تو اب ان لوگوں کو ایک تو یہ ریٹائر ہو گئے، کوئی کام نہیں کر رہے، اس کے علاوہ ان کو سروسز چاہیے، میڈیکل کی سروس چاہیے، ریکریشن کی سروس چاہیے، ریسٹورینٹس کی سروس چاہیے، یہ سروسز کون لوگ دے گا ان کو؟ دیٹس وائی کنٹریز آر ریکروٹنگ پیپل آف رائٹ اسکلس۔ اسی طرح آرگنائزیشنز آر آلسو ریکروٹنگ پیپل آف رائٹ اسکلس۔ یہ صرف سملیرٹی کی وجہ سے ذکر کر دیا گیا، ورنہ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ بیسیکلی آرگنائزیشنل ریکروٹمنٹ ہے، آرگنائزیشنز کیسے ریکروٹ کرتے ہیں۔ اور یہ پورا ان کا کام ہے کہ یہ اپنی آرگنائزیشن کو کے لوگوں میں رائٹ کائنڈ آف اور رائٹ کوانٹٹی آف پیپل امپلوائے کریں، ان کو ڈیولپ کریں، ان کو یوٹیلائز کریں، اور ان کو آرگنائزیشن کے اندر مینٹین رکھیں، اور پھر ان کو پروموٹ کریں۔ یہ ساری جو ایچ آر ایم کی جو ورک ہے، یہ یہاں پہ سرکل میں بتا دیا گیا ہے کہ ٹیلنٹ مینجمنٹ آج کل ایک بہت بڑا ایریا بن گیا ہے، اور آرگنائزیشن جو ہے انوینٹری رکھتی ہیں اسکل سیٹس کی،
اسکل سیٹ سے انوینٹری کی مراد یہ کہ ہمارے پاس سی ایس سی پی کوالیفائڈ کتنے ہیں، پی ایم پی کوالیفائڈ کتنے ہیں، میکینیکل انجینئر وتھ 5 ایئرز آف ایکسپیرینس کتنے ہیں، میکینیکل انجینئرز وتھ ریلائبلٹی انجینئر ایکسپیرینس کتنے ہیں، میکینیکل انجینئرز وتھ ڈیزائن ایکسپیرینس کتنے ہیں، میکینیکل انجینئرز وتھ ڈیزائن آف بوائلر ایکسپیرینس کتنے ہیں. اس طرح سے کر کے وہ جتنی ان کی ریکوائرمنٹ ہے اس کے ساتھ انہوں نے اسکل سیٹ ڈیولپ کیے ہوئے. رائٹ پیپل ایٹ دا رائٹ پلیس ایٹ دا رائٹ ٹائم، یہ ایچ آر کا کام ہے. اور آج کل جو ہے کمپنسیشن اینڈ بینیفٹ مینجمنٹ ایک بہت بڑا کام بن گیا ہے. یہ سمپلی سیلری نہیں دی جاتی ہے بلکہ بہت سارے بینیفٹس دیے جاتے ہیں، بلکہ بہت سارے بینیفٹس آرگنائزیشنز کیفیٹیریا اسٹائل میں دیتی ہیں. کیفیٹیریا اسٹائل کا مطلب یہ ہو کہ آپ کو ایک انہوں نے فکس پے دے دی، بونس دے دیا، اس کے بعد انہوں نے کہا یہ ہمارے 20 بینیفٹس ہیں، ان میں سے آپ کو اسے 4 یا 5 سلیکٹ کر لیں، یا اس گروپ سے ایک سلیکٹ کر لیں، اس گروپ سے ایک سلیکٹ کر لیں. جیسے کیفیٹیریا سے آپ لنچ سلیکٹ کرتے ہیں. تو اس لیے کہ بینیفٹس بہت سارے ہیں، آپ اپنی ریکوائرمنٹ کے حساب سے میچ کریں کہ آپ کو کون سے بینیفٹس چاہیے. ایچ آر ایم کے سارے فنکشنز ہیں. سب سے پہلا جو ایچ آر کا فنکشن ہے ایچ آر ایکوزیشن، جس میں پلاننگ، ریکروٹمنٹ، سلیکشن اور پلیسمنٹ شامل ہے. پھر ڈیولپمنٹ، لوگوں کی کیریئر پلاننگ. آج کل آرگنائزیشن میں آپ لوگوں کو جائیں ایچ آر کے پاس اور آپ اس سے پوچھیں تو وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ جناب آج سے 5 سال بعد یہاں پہ ہوں گے اگر آپ اسی طریقے سے محنت کرتے رہیں گے، اور اگر آپ یہ کریئر پاس سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کون کون سی کمپٹنسیز ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ ایچ آر جو لوگوں کو سلیکٹ کرتا ہے کسی بھی پرٹیکولر جاب کے لیے بیسڈ آن دیئر کمپٹنسیز، وہ ان کے ایچ آر انوینٹری میں پہلے سے سیو ہوتے ہیں کہ کیا کیا کمپٹنسیز ہمارے پاس ہیں اور کس کوانٹٹی میں. پھر موٹیویشن، آج کل لوگوں کو ریٹین کرنا، خاص طور پہ آئی ٹی کے سیکٹر میں لوگوں کو ریٹین کرنا از ون آف دا موسٹ چیلنجنگ ٹاسک. اب آئی ٹی میں یہ بہت کامن ہے اور یہ اس چیز کو اب ایکسیپٹ کر لیا گیا کہ لوگ 3 مہینے بعد 6 مہینے بعد جاب چھوڑ دیتے ہیں، اور خاص طور پہ جو انٹری لیول کی جابس ہوتی ہیں. کیونکہ اتنا سارا ایچ آر میں آئی ٹی میں وائڈ ورائٹی ہے کہ لوگ دوسرے آرگنائزیشن میں جا کے ایکسپیرینس لینا چاہتے ہیں، اور آرگنائزیشن انکریج کر رہی ہیں اس چیز کو کہ اگر کوئی آدمی جانا چاہتا ہے ٹھیک ہے جائے. ایچ آر ان سے کانٹیکٹ میں رہتا ہے. جیسے مائکروسافٹ سے کوئی چھوڑ کے گوگل میں چلا گیا، گوگل میں اس میں ایکسپیرینس لیا، تو اب پہلے تو واپس آنے کو بہت برا سمجھا جاتا تھا، ویلکم نہیں کرتے تھے، اب ویلکم کرتے ہیں. بلکہ ایچ آر کانٹیکٹ میں رہتا ہے کہ بھائی جناب آپ جب بھی واپس آنا چاہیں تو یو آر موسٹ ویلکم. کیونکہ وہ آدمی پتہ ہے اس کی آپ کو کوالٹیز پتہ ہے، اس کی آپ کی اسکل سیٹس پتہ ہے. تو جس کو آپ جانتے ہیں اس کو ہائر کرنا زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کو کہ ایک انجان آدمی کو ہائر کریں. کیونکہ آپ کسی کو جب ہائر کرتے ہیں اور وہ اپنی پوزیشن کے لیے صحیح نہیں ہوتا ہے تو آپ کو کم از کم نہیں تو اس کی 1 سال کی سیلری کا نقصان ہوتا ہے. کیونکہ جب آدمی کوئی جاب چھوڑ کے جاتا ہے تو دوسرا آدمی آپ کو ہائر کرنے میں 3 سے 4 مہینے لگتے ہیں اگر وہ بہت ٹیکنیکل پوزیشن ہے تو. پھر وہ آتا ہے، آپ اسے ٹرین کرتے ہیں، پھر وہ اپنے جاب پہ آتا ہے، پھر پرفارم کرتا ہے. 4 5 مہینے بعد پتہ چلتا ہے جناب یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کا مطلب 8 مہینے یہ نکل گئے. پھر وہ اس کو آپ فائر کرتے ہیں وچ از ویری انپلیزنٹ. اس سے دوسروں کے اوپر بڑا ڈی موٹیویشنل امپیکٹ پڑتا ہے. پھر آپ کو اگلا 4 مہینہ پھر چاہیے ایک نئے آدمی کو ہائر کرنے کے لیے. ورک جو سفر کرتا ہے وہ بہت علیحدہ ہے. تو ایک آدمی کے ہائر کرنے میں اگر آپ صحیح پروسیس نہیں کرتے، صحیح آدمی کو ہائر نہیں کرتے تو اٹ ٹیکس 1 year ٹو ہائر ادر پرسن ان نارمل سرکمسٹانسز. اگر ٹیکنیکل آدمی اور ٹیکنیکل رائٹ کوالٹی کا آدمی ملتا نہیں ہے. میں اکثر لنکڈ ان پہ ایڈ دے دیتا ہوں، ڈفرینٹ کمپنیز مجھ سے کانٹیکٹ کرتی ہیں، وہ اپنی شناخت نہیں ظاہر کرنا چاہتے ہیں. جیسے ابھی مجھے اینگرو نے کہا تو میں نے ایڈ لکھ دیا، وہ فریش انجینئر یا 2 3 سال کے ایکسپیرینس کے انجینئرس کا لنکڈ ان میں ایڈ ہے. تو وہ جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہے نا، لوگ تو بہت اپلائی کر دیتے ہیں، بہت سارے ریزیومے میرے پاس آ جاتے ہیں، لیکن جو ان کی ریکوائرمنٹ ہے دیٹ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. جاب مارکیٹ جس طرف جا رہی ہے آپ کے ڈسپلن میں، دیٹ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. اور آپ اس کے مطابق اگر اپنے آپ کو گرو کریں گے تو یو ول گیٹ بیٹر اپارچونیٹیز. جیسے دیکھیں میکینیکل انجینئرز بہت سارے ہیں مارکیٹ میں، لیکن میکینیکل انجینئر جو اچھے ریلائبلٹی انجینئر بھی ہوں ان کی شارٹیج ہے مارکیٹ میں. تو اب آپ کا کام ہے کہ بھائی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی جاب اچھی نہیں ہے، آپ اس میں گرو کرنا چاہتے ہیں، ریلائبلٹی انجینئرنگ کے کورسز کریں، پروفیشنل سرٹیفکیشنز کریں، ویل کا ان ڈیمانڈ ہو جائیں گے.
آپ کی انٹرنیشنل ہائرنگ ہو جائے گی، کیونکہ اس کی شارٹیج کینیڈا میں ہے، امریکہ میں ہے، یورپ کی بہت ساری کنٹریز میں، آسٹریلیا میں اس کی شارٹیج ہے، گلف کنٹریز میں ریلائبلٹی انجینئر کی شارٹیج ہے. ایکچولی یو نیڈ ٹو لک انٹو کہ آپ جس ایریا میں کام کر رہے ہیں اس میں کس جگہ پہ بہت شارٹیج ہے.